بس بہت ہو گیا چچا جان. اب ایک لفظ بھی مزید مت بولیے گا ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے مرحوم والد کے سگے چھوٹے بھائی ہیں. مہرین کی آواز میں جہاں شدید دکھ تھا وہیں ایک غصہ اور کپکپاہٹ بھی تھی جو اس کے پورے وجود کو ہلا رہی تھی. وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے حویلی کے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جہاں اس کے والد کے انتقال کو بھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور اس کے چچا زاد بھائی اور چچا جائیداد کے کاغذات میز پر پھیلائے بیٹھی تھی. تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے مہرین. باپ کا سایہ سر سے کیا اٹھا؟ تم تو اخلاق ہی بھول گئی. ہم یہاں تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں. اکیلی لڑکی اتنی بڑی جائیداد اور بزنس کیسے سنبھالے گی؟ میں تمہارا سگا چاچا ہوں، کوئی دشمن نہیں کہ تم مجھ پہ چلا رہی ہو. چاچا سلیم نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے اپنی پگڑی کو سیدھا کیا اور چائے کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا، جیسے انہیں اپنے بھائی کے مرنے کا کوئی افسوس ہی نہ ہو بلکہ وہ اسی موقع کا سالوں سے انتظار کر رہی تھی. بھلائی؟ آپ اسے بھلائی کہتے ہیں؟ مہرین نے تڑپ کے کہا. ابھی ابا کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے سارے حقوق اپنے کزن کامران کے نام کر دوں اور چپ چاپ اس سے نکاح کر لوں؟ کامران جو دن رات جوئے اور نشے میں دھت رہتا ہے، وہ سنبھالے گا میرے ابا کے بزنس؟ کامران جو اب تک خاموشی سے سگریٹ کے کش لے رہا تھا، مہرین کی بات سن کر تاش کے پتے میز پر پٹکتے ہوئے کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں میں بدنیتی صاف دیکھی جا سکتی تھی. دیکھو مہرین، سیدھی طرح مان جاؤ تو تمہاری عزت اسی میں ہے. اب چچا سائیں زندہ نہیں ہے جو تمہارے نخرے اٹھائیں گے. اس حویلی میں رہنا ہے اور اس جائیداد کا حصہ بن کے رہنا ہے تو میرے نام کا دوپٹہ سر پہ ڈالنا ہی پڑے گا، ورنہ یاد رکھو اس شہر میں اکیلی لڑکی کا جینا حرام کر دیتے ہیں لوگ. تم مجھے دھمکی دے رہی ہو کامران؟ مہرین نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما. میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی. میں خود اپنی پڑھائی بھی پوری کروں گی اور ابا کا بزنس بھی دیکھوں گی. مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو پھر یہ جائیداد بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی اور تم سڑک پہ آؤ گی. چچا سلیم نے لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا. ہم نے کل صبح مولوی صاحب کو بلایا ہے. تمہارا نکاح کامران سے ہوگا اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے. اگر تم نے انکار کیا تو اس حویلی سے تمہارا سامان باہر پھینک دیا جائے گا. مہرین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اسے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی. وہ کتنی بے بس ہو چکی تھی. کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. چچا اور کزن مل کر اس کی زندگی برباد کرنے پہ تلے ہوئے تھے. اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا. چچا سلیم نے واقعی مولوی کو بلا لیا تھا اور کچھ قریبی رشتہ دار بھی جمع ہوئے تھے. مہرین کو زبردستی تیار کر کے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا. اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گیٹ سیاہ ہلکے واضح تھی. ہاں بھائی مولوی صاحب، شروع کریں نکاح. لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں، چچا سلیم نے بڑا عیاری سے مسکراتے ہوئے کہا. مولوی صاحب نے اینک درست کی اور مہرین کی طرف متوجہ ہوئے. مہرین بی بی ولد میئر احمد خان، کیا آپ کو کامران سلیم ولد سلیم احمد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ پورا ہال خاموش ہو گیا. مہرین نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا. اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا. اس نے چچا سلیم کی طرف دیکھا جو اسے غصیلی اور دھمکی امیز نظروں سے گھور رہے تھے اور کامران کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. مجھے یہ نکاح، مہرین نے بوجھل آواز میں کہنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے گاڑی سے اسے ٹکر دی ہو. سب لوگ چونک کر کھڑے ہو گئے. باہر سے گارڈز کی دوڑنے اور اونچی آواز میں بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں. اگلے ہی لمحے حویلی کے بھاری دروازے کو ہٹا کر ایک ایسی شخصیت اندر داخل ہوئی جس کو دیکھ کر چچا سلیم کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی اور کامران کا رنگ اڑ گیا. 6 فٹ لمبا قد، کلف لگا ہوا سفید کڑک کرتا شلوار، کندھے پر سیاہ شال اور چہرے پر ایسا جلال جو کوئی شیر اپنی حد میں داخل ہوا ہو. وہ سکندر خان تھا، مہرین کا سب سے بڑا کزن، جس کا نام سنتے ہی پورے علاقے کے بڑے بڑے بدماشوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس کے پیچھے اس کے 2 بااعتماد باڈی گارڈز تھے جن کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا. سکندر خان نے دھیمے لیکن انتہائی باروب قدموں کے ساتھ ہال کے اندر قدم رکھا. اس کی چمکدار سیاہ جوتیوں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی. اس نے ایک نظر مہرین پہ ڈالی جو خوف اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کی نظر چچا پہ پڑی. سلیم احمد، میرے چچا کے مرنے کا دکھ ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ تم نے یہاں تماشا لگا دیا. سکندر کی آواز کی گرج اتنی شدید تھی کہ لاؤنج کے شیشے جھنجھلا اٹھے.
سکندر بیٹا، تم یہاں؟ تم تو شہر سے باہر تھے نا؟ چچا سلیم نے ہکلاتے ہوئے اپنی پگڑی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر میں شہر سے باہر رہتا تو تم لوگ اس معصوم لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے۔ سکندر نے میز پہ پڑے نکاح کے کاغذات کو اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ سکندر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ کامران نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن سکندر کے ایک گارڈ نے فوراً اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا، جس پر کامران ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ خاندانی معاملہ؟ سکندر کامران کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، جب تک سکندر خان زندہ ہے اس خاندان کا ہر فیصلہ صرف میں کرتا ہوں، اور مہرین میری چچا زاد بہن ہے۔ اس کی جائیداد پر یا اس کی ذات پر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکالنے کا ہنر میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ سکندر نے مہرین کی طرف دیکھا جو ابھی بھی صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ سکندر کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ مہرین اس کے سامنے سانس بھی روک لیتی تھی۔ مولوی صاحب، سکندر نے پشت موڑ کر مولوی کو دیکھا جو خود ڈرے بیٹھے تھے۔ آپ نکاح پڑھائیں گے، لیکن لڑکے کا نام کامران نہیں بلکہ سکندر خان ہوگا۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ مہرین نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور بڑی بڑی آنکھوں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ سکندر، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مہرین تم سے عمر میں اتنی چھوٹی ہے، اور تم… چچا سلیم نے احتجاج کرنا چاہا، انٹرپٹ کیا۔ میں نے کہہ دیا نا، بس۔ میری چچا کا آخری وعدہ تھا کہ مہرین کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اب مہرین سے نکاح میں کروں گا تاکہ تم جیسے شکاری اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ سکندر مہرین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور ٹھہراؤ تھا۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مہرین نے سکندر کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک چٹان جیسا تحفظ تھا اور ایک ایسا رعب جس کے سامنے وہ کبھی نہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے لرزتی ہوئی سرمئی دوپٹے کے پیچھے سے اپنا سر اسپات میں ہلا دیا۔ جی قبول ہے، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، اور یوں چند ہی منٹوں میں مہرین کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہو گیا۔ وہ جو کل تک ایک بے سہارا لڑکی تھی، اب اس علاقے کی سب سے طاقتور اور رعبدار مرد سکندر خان کی بیوی بن چکی تھی۔ لیکن مہرین کے دل میں اب ایک نیا اور گہرا خوف بیٹھ چکا تھا، سکندر خان کا خوف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس زبردستی کے بندھن کے بعد اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرے گی۔ نکاح کے فوراً بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ چچا سلیم اور کامران اپنے غصے اور شکست کو چہرے پر سجائے بغیر کچھ بولے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سکندر خان سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ مہرین اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لرزش کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سر پر اب وہ سرخ دوپٹہ تھا جو اس کی نئی زندگی کا نشان تھا، لیکن اس کا دل کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ حویلی کے دلان میں اب مہمانوں کی سرگوشیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ سکندر خان نے اپنی کارٹ کو باہر رہنے کا اشارہ کیا اور خود مہرین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے بوٹوں کی ہر آہٹ مہرین کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرہ اب بھی اس سنجیدگی اور رعب دار کا آئینہ تھا جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہا تھا۔ اپنا سامان سمیٹو مہرین، ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہے، سکندر نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر سیدھے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی لاڈ یا شادی کی خوشی نہیں تھی، صرف ایک حکم تھا۔ مہرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوں کی نمی تھی جو اب سوکھ چکی تھی۔ سامان؟ لیکن ابا کا گھر؟ میں یہاں رہوں گی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ سکندر نے گہرا سانس لیا اور 2 قدم آگے بڑھا، جس پر مہرین نے غیر ارادی طور پر خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ سکندر نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یہ گھر اب محفوظ نہیں ہے۔ سلیم، احمد اور کامران اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب تک تم میرے ساتھ میری حویلی میں نہیں چلتی، میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، اس لیے بحث مت کرو، جتنا ضروری سامان ہے اٹھا لو۔ مہرین جانتی تھی کہ سکندر کے سامنے کسی قسم کا اعتراض کرنا فضول ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اس کا پورا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں اپنے چند کپڑے اور ابا کی کچھ نشانیاں جیسے ان کی ڈائری اور ایک پرانی تصویر رکھ لی۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو سکندر باہر لاؤنج میں کھڑا گارڈ کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ گاڑی تیار ہے خان صاحب، ایک گارڈ نے جھک کر کہا۔ چلو، سکندر نے مختصر جواب دیا
اور مہرین کی طرف دیکھے بغیر باہر کی طرف چل پڑا۔ مہرین اس کے پیچھے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی قیدی اپنے محافظ کے پیچھے چلتا ہے۔ گاڑی کا سفر بالکل خاموشی میں کٹا۔ سکندر فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا اور مہرین پچھلی سیٹ پر اکیلی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ماضی کی یادوں اور مستقبل کے خوف میں الجھا ہوا تھا۔ 35 سال کا سکندر خان، جو پورے علاقے میں اپنے فیصلوں اور روب کے لیے جانا جاتا تھا، اب اس کا شوہر تھا، اور وہ صرف 22 سال کی ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی جس نے اپنی زندگی کو صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب گاڑی سکندر خان کی بڑی حویلی کے سامنے رکی تو مہرین کا دل ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ یہ حویلی اس کے اپنے گھر سے کہیں زیادہ بڑی اور زیادہ باروب تھی، جس کے اونچے مٹیالے دور و دیوار پر سکندر خان کی طاقت کا اثر صاف نظر آتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور مہرین باہر آئی۔ حویلی کے پرانی ملازمہ رحمہ بی بی دروازے پر ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، جن کے چہرے پر مہرین کو دیکھ کر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ ابھری۔ خوش آمدید بی بی جی، اللہ پاک آپ کا نصیب اچھا کرے۔ رحمہ بی بی نے آگے بڑھ کر مہرین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سکندر نے رحمہ بی بی کی طرف دیکھا۔ رحمہ بی بی، مہرین کو اوپر والے بڑے کمرے میں لے جاؤ اور اس کے آرام کا خیال کرو۔ یہ ابھی بہت ہی تھکی ہوئی ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جی خان صاحب، آپ فکر نہ کریں، رحمہ بی بی نے جواب دیا اور مہرین کا سوٹ کیس اٹھا کر اسے اندر لے جانے لگی۔ مہرین نے جاتے جاتے ایک بار پیچھے مڑ کر سکندر کو دیکھا، جو کچھ اپنے آدمیوں کے ساتھ حویلی کے بیٹھک والے حصے کی طرف جا رہا تھا، جہاں علاقے کے کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے ایک گونا سکون ملا کہ کم از کم اس سکندر کا سامنا فوراً نہیں کرنا پڑے گا۔ کمرہ کافی بڑا اور ہوادار تھا، جس کی فرنشنگ پرانی بہت ہی قیمتی لکڑی سے کی گئی تھی۔ بیڈ پر صاف ستھری چادر بچھائی گئی تھی اور کھڑکی سے حویلی کا بڑا باغ نظر آتا تھا۔ مہرین بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پچھلے 2 دنوں میں اس کی زندگی اتنی تیزی سے بدل گئی تھی کہ اسے خود کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے جب رحمہ بی بی کمرے میں رات کا کھانا لے کر آئی۔ ٹرے میں سادہ روٹی، دال اور چکن کڑھائی تھی، جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ بی بی جی، کچھ کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، رحمہ بی بی نے پیار سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے رحمہ بی بی، بس چائے پلا دیں، مہرین نے کمزور آواز میں کہا۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ خان صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ ان کا حکم ہے کہ آپ کا پورا خیال رکھا جائے۔ چلو شاباش، 2 نوالے ہی صحیح پر کھا لو، رحمہ بی بی نے اصرار کیا۔ مہرین نے دل رکھنے کے لیے 1-2 نوالے لیے، لیکن اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس پیا اور ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ رحمہ بی بی، وہ خان صاحب کہاں ہیں؟ مہرین نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ خان صاحب تو ابھی بیٹھک میں ہیں، وہاں کسی زمین کے معاملے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہ جب تک سب کے مسئلے حل نہیں کر لیتے اندر نہیں آتے۔ آپ آرام کریں، وہ دیر سے ہی آئیں گے۔ رحمہ بی بی کھانا لے کر باہر چلی گئی۔ مہرین نے ایک لمبی سانس لی اور چینج کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے اپنا سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور بال ایک ڈھیلی چٹیا میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے 12 بجے کے قریب کمرے کا ہینڈل گھما اور مہرین نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ سو رہی ہو۔ سکندر خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی سیاہ شال اتار کر کرسی پر رکھی اور کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھولے۔ اس کی نظر بیڈ پہ لیٹی مہرین پہ پڑی، جس کی سانسوں کا اتھل پتھل ہونا صاف بتا رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ سکندر بیڈ کے قریب آیا اور مہرین کے سہارا آنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو مہرین۔ سکندر کی دھیمی مگر روبدار آواز کمرے کی سکوت کو توڑ گئی۔ مہرین نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور گھبرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سکندر نے کمرے میں رکھی ایک آرام دہ کرسی کو بیڈ کے قریب سرکایا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا جو صبح تھا، بلکہ ایک سنجیدہ ٹھہراؤ تھا۔ دیکھو مہرین، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت ہی اچانک اور خوفناک ہے۔ سکندر نے بات کا آغاز کیا۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں نے بھی سلیم احمد کی طرح فائدہ اٹھایا اور تم سے زبردستی نکاح کر لیا۔ مہرین خاموش رہی، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھیں سکندر کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے الفاظ کی سچائی کو پرکھ رہی ہو۔ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا کیونکہ چچا جان نے مرنے سے پہلے مجھے ہسپتال میں بلایا تھا۔ سکندر کے اس انکشاف پر مہرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بھائی اور بھتیجے نیت کے صاف نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری اور اس جائیداد کی حفاظت کروں گا۔
اگر میں آج وہاں نہ پہنچتا تو کامران تم سے زبردستی نکاح کر کے تمہاری زندگی جہنم بنا دیتا۔ مہرین نے اپنی آنسوں کو روکنے کی کوشش کی۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ مجھے بتا سکتے تھے۔ تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ کر پاتی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی، اور دوسری بات، اس علاقے میں سلیم احمد کو روکنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ میں تمہیں اپنی ملکیت بنا لوں۔ اب تم سکندر خان کی بیوی ہو۔ اب کوئی بھی قانون یا کوئی بھی بدماش تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سکندر کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میں کوئی ظالم انسان نہیں ہوں۔ میں تمہاری عمر اور تمہاری ذہنی حالت کو سمجھتا ہوں۔ جب تک تم خود مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ تم اس کمرے میں بالکل محفوظ ہو۔ تمہاری پڑھائی، تمہاری آزادی، سب کچھ ویسے رہے گی جیسے پہلے تھا۔ صبح رحمہ بی بی سے کہہ دینا جو بھی تمہیں چاہیے ہو وہ انتظام کر دے گی۔ سکندر نے بیڈ کی دوسری طرف پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں رات کو یہیں پر سوؤں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہرین نے سکندر کو دیکھا جو اب صوفے پر لیٹ کر اپنی آنکھیں مون چکا تھا۔ اس کے دل میں سکندر کے لیے جو شدید نفرت اور خوف تھا، اس میں ایک ہلکی سی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب بھی اس سے ڈرتی تھی، لیکن اب اس کے ڈر کے پیچھے ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹ گئی اور کافی دنوں بعد اسے ایک پرسکون نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب مہرین کی آنکھ کھلی تو دھوپ کمرے میں پھیل چکی تھی، صوفہ خالی تھا اور سکندر وہاں موجود نہیں تھا۔ مہرین جلدی سے اٹھی اور فریش ہو کر نیچے آئی۔ حویلی کا دلان بہت بڑا تھا جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ صبح بخیر بی بی جی، آئے، ناشتہ تیار ہے، رحمت بی بی نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا۔ مہرین ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں پراٹھے، انڈے اور مکھن رکھا ہوا تھا۔ رحمہ بی بی، خان صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ خان صاحب تو صبح سویرے ہی زمینوں پر چلے گئے تھے، وہاں کوئی پانی کا مسئلہ تھا، رحمہ بی بی نے چائے کا کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے جانے سے پہلے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ کو ناشتہ وقت پر دیا جائے، اور اگر آپ کو اپنی یونیورسٹی جانا ہو تو گارڈز کو تیار رکھا جائے۔ یونیورسٹی؟ مہرین کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ ہاں بالکل، خان صاحب نے منع تھوڑی کیا ہے، انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پوری کریں، بس سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے 2 گارڈز آپ کے ساتھ بھیجنے کا کہا ہے، رحمہ بی بی نے مسکرا کے کہا۔ مہرین نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اوپر جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے آئی۔ حویلی کے باہر سکندر کی ایک بڑی کالی گاڑی کھڑی تھی اور 2 گارڈ احترام سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بی بی جی، خان صاحب کا حکم ہے کہ ہم آپ کو یونیورسٹی چھوڑیں اور واپس لے کر آئیں، ایک گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مہرین گاڑی میں بیٹھ گئی اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ یونیورسٹی میں اس کا یہ پہلا دن تھا۔ اپنے ابا کے انتقال کے بعد اس کی سہیلیوں نے اسے دیکھا تو سب تعزیت کرنے لگی، لیکن مہرین نے اپنے نکاح کی بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ ابھی اس رشتے کو سب کے سامنے لانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ دن بھر پڑھائی میں مصروف رہنے کے بعد جب وہ دوپہر کو واپس آئی تو حویلی کے سامنے سکندر کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ مہرین کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ سکندر صوفے پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا ہوا تھا۔ مہرین کو دیکھ کر سکندر نے اپنی آئینک اتاری اور فائل ایک طرف رکھ دی۔ آگی تم، کیسا رہا یونیورسٹی کا پہلا دن؟ اس کا لہجہ روزمرہ کی طرح سادہ مگر جاندار تھا۔ جی اچھا تھا، مہرین نے بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ ہاں، کچھ کاروباری کاغذات دیکھنے تھے اس لیے جلدی آ گیا۔ بیٹھو، رحمہ بی بی تمہارے لیے بھی چائے لا رہی ہے۔ سکندر نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مہرین جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ مہرین اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی جو اس کی گھبراہٹ کو ظاہر کر رہے تھے۔ مہرین، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اگر تمہیں پڑھائی میں کوئی چیز چاہیے، کوئی کتابیں یا لیپ ٹاپ، تو مجھے بتا دینا، شرمانے یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جی میرے پاس سب کچھ ہے۔ جی میرے پاس سب کچھ ہے، مہرین نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ بس مجھے اپنے ابا کے بزنس کے بارے میں پوچھنا تھا، چچا سلیم کہہ رہے تھے کہ وہ سب کچھ اپنے نام کروا لیں گی۔ سکندر کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ سلیم احمد اب کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے ابا کی جائیداد اور بزنس کے تمام قانونی کاغذات اب میرے پاس ہے اور میں نے انہیں اپنے وکیل کے ذریعے محفوظ کروا دیا ہے۔ جب تک تم اپنی پڑھائی پوری کر نہیں لیتی وہ بزنس میری نگرانی میں چلے گا، اور جیسے ہی تم تیار ہو جاؤ گی میں سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں چھین سکتا۔ سکندر کی اس بات نے مہرین کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سکندر واقعی ایک سچا اور مخلص انسان ہے
جو صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ کر کے دکھاتا ہے۔ شکریہ، مہرین نے دل سے کہا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرمی ابھری جو بہت ہی کم دیکھی جاتی تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اب جاؤ، کپڑے بدلو اور کھانا کھا لو۔ کچھ ہفتے اسی طرح پرسکون گزر گئے۔ مہرین کا روز کا معمول بن چکا تھا، صبح یونیورسٹی جانا، دوپہر کو واپس آنا اور شام کو حویلی کے لان میں بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹس بنانا۔ سکندر کے ساتھ اس کا رشتہ پہلے جیسا خوفناک نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے درمیان ایک میچور دوستی اور احترام کا رشتہ قائم ہو رہا تھا۔ سکندر اب بھی صوفے پر ہی سوتا تھا اور مہرین کی پرائیویسی کا پورا خیال رکھتا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والا تھا۔ چچا سلیم اور کامران اتنی بڑی جائیداد کو اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ حویلی کے چکر کاٹ رہی تھی اور مہرین پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن جب مہرین یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک سنسان سڑک پر اچانک دو گاڑیوں نے ان کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ مہرین کے ڈرائیور نے زوردار بریک لگائی جس سے مہرین کا سر اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا ہوا اسلم؟ مہرین نے گھبرا کر پوچھا۔ بی بی جی، باہر کوئی لوگ ہیں، آپ اندر ہی رہیں۔ اسلم نے جلدی سے بندوق نکالی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا دوسری گاڑیوں سے چار مسلح افراد باہر نکلے اور انہوں نے مہرین کی گاڑی کو گھیر لیا۔ ان میں کامران بھی شامل تھا جس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ باہر نکلو مہرین، بہت دن عیش کر لی تم نے سکندر خان کے محل میں، اب اصل جگہ واپس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کامران نے گاڑی کے شیشے پر بندوق کی بٹ مارتے ہوئے چلایا۔ مہرین کا پورا جسم خوف سے شل ہو گیا۔ گارڈز نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور حملہ آوروں نے انہیں دبوچ لیا۔ مہرین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور سب سے پہلا نام جو اس کے ذہن میں آیا وہ سکندر خان تھا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے سکندر کا نمبر ڈائل کیا۔ صرف 2 بیل کے بعد سکندر نے فون اٹھایا۔ ہاں مہرین؟ سکندر بچائے مجھے، کامران اور اس کے لوگ یونیورسٹی والے راستے پر۔ مہرین کی چیخ نکل گئی کیونکہ کامران نے گاڑی کا دروازہ زبردستی کھول دیا تھا اور اس کا فون ہاتھ سے چھین کر زمین پر پٹک دیا جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بڑی جلدی یاد کیا اپنے شوہر نامدار کو، پر اب وہ تمہیں بچانے نہیں آ سکتا۔ کامران نے مہرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر کھینچا۔ دوسری طرف فون پر مہرین کی چیخیں اور فون بند ہونے کی آواز سن کر سکندر خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹھک میں تھا جہاں چند معززین بیٹھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں خون خوار ہو چکی تھی اور مٹھیاں بھیج گئی۔ احمد، گاڑی نکالو فوراً! سکندر نے اپنے سب سے بااعتماد گارڈ کو حکم دیا اور خود اپنی رائفل اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے کا جلال دیکھ کر حویلی کے تمام گارڈز الرٹ ہو گئے اور 3 گاڑیاں تیز رفتاری سے حویلی سے باہر نکلی۔ راستے پر کامران مہرین کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مہرین پوری طاقت سے مزاحمت کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے کامران، خدا کے لیے چھوڑ دو، سکندر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، پہلے تم میری نام کا نکاح پڑھو گی، پھر دیکھیں گے۔ کامران نے جیسے اسے گاڑی کے اندر دھکیلا، دور سے گاڑیوں کے سائرن اور ٹائروں کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ کامران نے مڑ کے دیکھا تو سکندر خان کی کالی گاڑی طوفان کی طرح ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سکندر نے گاڑی آتے ہی کامران کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری جس سے کامران دور جا گرا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سکندر خان باہر نکلا۔ اس وقت وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ موت کا فرشتہ لگ رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ بولے رائفل سیدھی کی اور کامران کے ایک آدمی کے پیر پر گولی مار دی جو چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ دوسرے آدمی نے بندوق اٹھانے کی کوشش کی تو سکندر کے گارڈز نے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ کامران نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن سکندر نے آگے بڑھ کر اس کا گربان پکڑا اور اسے زمین سے اٹھا کر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے کامران کے منہ سے خون نکل آیا۔ تم نے سوچا کیسے کہ تم سکندر خان کی بیوی پر ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ سکندر کی آواز کی گرج سے پوری سڑک لرز اٹھی۔ اس نے کامران کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر گاڑی کے بونٹ پہ دے مارا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی وارننگ دی تھی لیکن تم باز نہیں آئے، اب تمہارا علاج میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ خان صاحب، خدا کے لیے معاف کر دیں، اب نہیں ہوگا۔ کامران درد سے چلاتے ہوئے سہم گیا۔ سکندر نے اسے حقارت سے دور پھینکا اور اپنی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان سب کو اٹھاؤ اور پولیس اسٹیشن لے جاؤ اور انسپکٹر سے کہنا کہ اگر ان کی ضمانت ہوئی تو اگلا نمبر اس کا ہوگا۔ سکندر مہرین کی طرف مڑا جو گاڑی کے پاس کھڑی بری طرح رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور چہرے پر شدید خوف تھا۔ سکندر نے اپنی رائفل گارڈ کو دی اور دھیمے قدموں سے مہرین کے قریب آیا۔ مہرین؟ اس کی آواز میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ گہری فکر اور نرمی تھی۔ مہرین نے جیسے ہی سکندر کو اپنے سامنے دیکھا وہ اپنے سارے خوف اور فاصلے بھول گئی۔
وہ دوڑ کر سکندر کے سینے سے لگ گئی اور اس کے کرتے کو مضبوطی سے تھام کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سکندر، میں بہت ڈر گئی تھی، وہ مجھے لے جا رہی تھی۔ سکندر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو اپنے اتنی قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن مہرین کی بے بسی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی گرفت نے اس کے اندر کے سخت مرد کو پگھلا دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے مضبوط ہاتھ مہرین کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شش، چپ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم بالکل محفوظ ہو۔ سکندر نے مہرین کے سر پر اپنے لب رکھے اور اسے دلاسا دیا۔ اس سنسان سڑک پر مہرین کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ سکندر خان کا یہ سخت اور باروب وجود دراصل اس کی زندگی کا سب سے محفوظ قلعہ ہے۔ اس کا خوف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک نئی اور گہرے احساس نے لے لی تھی، جس کا اعتراف ابھی دونوں کو کرنا تھا۔ حویلی واپسی کا سفر پچھلے تمام سفروں سے بالکل مختلف تھا۔ مہرین اب بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے دل میں وہ پہلے جیسا خوف اور بے بیانگی نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود ابھی تک اس واقعے کے اثر سے کانپ رہا تھا، لیکن جب بھی وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سکندر خان کے چوڑے کندھوں اور اس کے مضبوط پروفائل کو دیکھتی تو اس کے دل کو ایک عجیب سا قرار آ جاتا۔ سکندر نے پورے راستے میں ڈرائیور سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک اسی جلال کی گرفت میں تھا جو کامران کو دیکھتے وقت اس پہ طاری ہوا تھا۔ جب گاڑیاں حویلی کے بڑے صحن میں داخل ہوئی تو رحمہ بی بی پہلے سے ہی دلان میں کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ فون پر گارڈز نے انہیں مختصر بتا دیا تھا کہ راستے میں کچھ ہوا ہے۔ گاڑی رکتے ہی سکندر نیچے اترا۔ اس نے خود مہرین کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ مہرین۔ سکندر کا لہجہ دھیما تھا، لیکن اس میں اب بھی ایک حکم تھا۔ مہرین نے لرزتے ہوئے قدموں سے باہر قدم رکھا۔ اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ سکندر نے اس کی حالت کو بھانپ لیا اور رحمہ بی بی کی طرف دیکھا۔ رحمہ بی بی، اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ اس کے ہاتھ پاؤں پر چوٹیں آئی ہیں، ان پر دوائی لگاؤ اور اسے ہلدی والا دودھ دو۔ یہ رات کو نیچے نہیں آئیں گی، اس کا کھانا اوپر ہی پہنچا دینا۔ جی خان صاحب، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ رحمہ بی بی نے آگے بڑھ کر مہرین کو اپنے سہارے میں لیا۔ مہرین نے ایک نظر سکندر پر ڈالی جو اب اپنی کرتے کی آستینیں اوپر چڑھائے ہوئے بیٹھک کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے وکیل اور کچھ خاص آدمی پہنچ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر اب چچا سلیم اور کامران کا وہ حشر کرنے والا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کمرے میں پہنچ کر رحمہ بی بی نے مہرین کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے چہرے کو پانی سے صاف دھونا شروع کیا۔ مہرین کی کلائی پر کامران کی گرفت کے نیلے نشان ابھر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر رحمہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے اللہ، ان ظالموں کا ناس جائے، اس معصوم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی ان کو۔ بی بی جی، آپ فکر نہ کریں، خان صاحب ان کی ایسے سزا دیں گے کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ رحمہ بی بی نے مہرین کی کلائی پر بام لگاتے ہوئے کہا۔ مہرین خاموش رہی۔ اس کا ذہن اب بھی اس منظر پر اٹکا ہوا تھا جب وہ ڈر کر سکندر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سکندر خان جس کے نام سے وہ کامتی تھی ایک دن اس کے لیے اتنی بڑی پناہ گاہ بن جائے گا۔ اس نے رحمہ بی بی کا دیا ہوا گرم دودھ خاموشی سے پی لیا اور بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی۔ اس کا جسم تھکن اور درد سے چور تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے اور رات کا اندھیرا پوری حویلی میں پھیل چکا۔ سکندر خان رات کے 11 بجے بیٹھک کے معاملات سے فارغ ہو کر اندرونی حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے گارڈ کو رخصت کیا اور دھیمے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر مہرین کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہرین گہری نیند میں سو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی ایک ہلکا سا تناؤ تھا، جیسے خواب میں بھی وہ اس واقعے کو دیکھ رہی ہو۔ سکندر بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کی کلائی کو دیکھا جس پر رحمہ بی بی نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ خوفناک غصہ جاگا، لیکن اس نے خود پہ قابو پایا۔ وہ مہرین کے سرہانے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مہرین کے ماتھے پر آئے ہوئے چند بالوں کو بہت ہی نرمی سے ایک طرف کیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ 35 سالہ سکندر خان، جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، آج اس 22 سال کے لڑکی کے سامنے خود کو بہت ہی الگ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرین اس سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، اس کی دنیا الگ ہے، اس کی پڑھائی اور اس کے خواب الگ ہے، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس کا تحفظ سکندر کا سب سے پہلا فرض تھا۔ اچانک مہرین نے خواب میں ایک سسکی لی اور اس کا ہاتھ بیڈ پر کسی سہارے کو ڈھونڈنے لگا۔ نہیں کامران، چھوڑے مجھے، وہ بڑبڑائی۔ سکندر نے فوراً اس کا دوسرا ہاتھ اپنے بڑے اور گرم دار حصے میں لیا۔ مہرین، چپ ہو جاؤ، کوئی نہیں ہے یہاں، میں ہوں تمہارے پاس۔
اس کی باروب آواز میں اس وقت ایک ہلکی سی نرمی اور دلاسا تھا جو مہرین کے لاشعور تک پہنچ گیا۔ مہرین نے سکندر کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا تو اس کا لرزتا ہوا وجود آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے آنکھیں تو نہیں کھولی لیکن سکندر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ نیند میں بھی یہ جانتی تھی کہ یہ ہاتھ اسے کبھی نہیں گرنے دے گا۔ سکندر رات بھر اسی کرسی پر بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ مہرین کے ہاتھ میں تھا اور وہ خاموشی سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ کے ساتھ گزرے۔ سکندر نے مہرین کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا تھا جب تک کہ باہر کے حالات پوری طرح قابو میں نہیں آ جاتے۔ چچا سلیم اور کامران اب پولیس کے تحویل میں تھے اور سکندر کے وکیلوں نے ان پر اتنے سخت کیسز بنوائے تھے کہ ان کی ضمانت ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ مہرین اب دن بھر گھر میں رہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹس بناتی یا پھر نیچے کچن میں جا کر رحمہ بی بی کے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ اس کا دل اب حویلی کے محلوں سے مانوس ہو رہا تھا، اور سب سے بڑی وجہ سکندر خان کا بدلتا ہوا رویہ تھا۔ سکندر اب بھی دن میں اپنے روب اور جلال کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن مہرین کے معاملے میں وہ بہت ہی حساس ہو چکا تھا۔ وہ ہر شام جلدی گھر آتا اور لاؤنج میں بیٹھ کر مہرین کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا۔ تمہارا لیپ ٹاپ صحیح چل رہا ہے مہرین؟ ایک شام سکندر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور مہرین سامنے والی سنگل چیئر پر اپنی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ جی بالکل ٹھیک چل رہا ہے، مہرین نے نظر اٹھا کر کہا۔ وہ خان صاحب، میری یونیورسٹی کے پیپرز اگلے مہینے سے شروع ہو رہے ہیں، کیا میں اگلے ہفتے سے دوبارہ جا سکتی ہوں؟ میرا بہت سب کام رہ گیا ہے۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ مہرین کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک التجا تھی جو اپنے شوہر سے کر رہی تھی۔ سکندر نے اینک اتاری اور میز پہ رکھی۔ میں نے تمہاری یونیورسٹی کے پرنسپل سے بات کی ہے۔ سکندر کے اس جملے پر مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے انہوں نے اس کے اسائنمنٹس آن لائن جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور جہاں تک پیپرز کا تعلق ہے تم بالکل جاؤ گی، لیکن اب گارڈز کی تعداد 4 ہوگی اور وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ہی موجود رہیں گے۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، سیکیورٹی کا مسئلہ میرا ہے، تمہارا نہیں۔ مہرین کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت اور چھچی مسکراہٹ ابھری جو سکندر نے شادی کے بعد پہلی بار دیکھی تھی۔ شکریہ، آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، میں اپنے الفاظوں میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مہرین، یہ میرا فرض ہے، سکندر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن اس مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ضرور بدلی تھی۔ اور ہاں، مجھے خان صاحب کہنا بند کرو، میں تمہارا کزن بھی ہوں اور اب تمہارا شوہر بھی۔ تم مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہو۔ مہرین کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ 35 سال کے ایک روب دار مرد کے منہ سے یہ بات سننا اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ جی سکندر، اس نے بہت ہی دھیمی اور شرمیلی آواز میں اس کا نام لیا۔ سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً پوشیدہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کھڑا ہوا، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مہرین کا دل اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب سمجھ رہی تھی کہ محبت صرف جذباتی جملوں کا نام نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاموش دیکھ بھال ہے جو سکندر اسے ہر پل دے رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور مہرین کے امتحانات کا وقت قریب آ گیا۔ ان دنوں وہ دن رات اپنے کمرے میں پڑھتی رہی۔ سکندر صوفے پر لیٹا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بھی مہرین کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا۔ وہ دیکھتا کہ کس طرح وہ بار بار اپنی چائے کا خالی کپ دیکھتی یا پڑھتے پڑھتے تھک کر اپنے ماتھے کو مسلتی۔ ایک رات جب 12 بج چکے تھی اور مہرین اپنی پروگرامنگ کی کتاب کھولے بیٹھی تھی، اسے شدید سر درد محسوس ہوا۔ اس نے کتاب بند کی اور کچن میں جا کر پانی پینے کا سوچا۔ جیسے وہ بیڈ سے اٹھی، سکندر صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مہرین، کوئی پریشانی ہے؟ اس کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ نہیں، بس سر میں بہت درد ہے، میں نیچے کچن سے پانی لینے جا رہی تھی۔ مہرین نے اپنے سر کو ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا۔ تم یہی بیٹھو، میں لاتا ہوں۔ سکندر کھڑا ہوا اور مہرین کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند منٹوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ میں سر درد کی گولی اور ایک چھوٹا سا بام کا ڈبہ۔ یہ لو، پہلے یہ دوا کھاؤ۔ سکندر نے گلاس اور گولی اس کی طرف بڑھائی۔ مہرین نے خاموشی سے دوا لی اور پانی پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ سکندر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا جہاں مہرین بیٹھی تھی۔ اس نے باپ کا ڈبہ کھولا اور اپنی انگلیوں پر تھوڑا سا بام لگایا۔ یہاں اس نے مہرین کو اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ مہرین ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن سکندر کی آواز میں اس وقت صرف ایک شوہر کی فکر تھی، کوئی اور نیت نہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ سکندر کے مضبوط اور گرم ہاتھ جب مہرین کے نازک ماتھے پر چھوئے تو مہرین کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ سکندر بہت ہی نرمی اور مہارت سے اس کی کن پٹیوں کا مساج کرنے لگا
اس کے ہاتھ کا لمس اتنا پرسکون تھا کہ مہرین کا آدھا درد تو وہیں ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی پڑھائی کے ساتھ آرام بھی ضروری ہوتا ہے مہرین، سکندر نے مساج کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم خود پر بہت ہی زیادہ دباؤ لے رہی ہو، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں نے بھی بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کی ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مہرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے لمس کی سحر میں کھو گئی۔ سکندر، آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ شادی آپ پر ایک بوجھ ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کی اپنی ایک زندگی تھی اور اچانک میری وجہ سے آپ کو اتنی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل میں کئی دنوں سے چبھ رہا تھا۔ سکندر کے ہاتھ ایک لمحہ کے لیے رک گئے، پھر اس نے مہرین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں مہرین کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میری بات غور سے سنو مہرین، سکندر کی آواز میں ایک عجیب سی شدت اور سچائی تھی۔ سکندر خان اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کرتا۔ اگر میں نے تم سے نکاح کیا ہے تو یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، کوئی بوجھ نہیں۔ ہاں، شروع میں یہ سب چچا جان کے وعدے کی وجہ سے تھا، لیکن اب تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ تمہاری حفاظت، تمہاری خوشی اور تمہاری عزت اب میری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے، اس لیے اپنے ذہن سے یہ فضول شکوک نکال دو۔ مہرین نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے اپنے لیے ایک ایسا مقام نظر آیا جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ اس کا دل حقیقت اور محبت کے ایک نئے جذبے سے بھر گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر سکندر کے چوڑے سینے پہ رکھ دیا اور اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا دی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں سکندر کہ آپ مجھے ملے، اس نے دل سے اعتراف کیا۔ سکندر نے گہرا سانس لیا اور مہرین کو اپنے مضبوط حصار میں سختی سے بھینچ لیا۔ اس رات صوفے اور بیڈ کا فاصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے دل کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے درمیان اب شکوک کی کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتی تھی۔ امتحانات کا دور بھی ختم ہو گیا اور مہرین نے اپنی پوری توجہ پڑھائی پر لگا کر آخری سیمسٹر بھی بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ ان چند مہینوں میں حویلی کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی سکندر خان کے روب اور گارڈز کے بندوقوں کی سائے میں رہتا تھا، اب مہرین کی ہنسی اور اس کی موجودگی سے ایک حقیقی گھر بن چکا تھا۔ سکندر اب بھی باہر کی دنیا کے لیے وہی باروب اور سخت گیر خان صاحب تھا، لیکن حویلی کی دہلیز پار کرتے ہی اس کی آنکھوں کا جلال مہرین کے سامنے آتے ہی ایک گہری محبت میں بدل جاتا تھا۔ آج حویلی میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی، کیونکہ مہرین کی گریجویشن کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور یونیورسٹی میں اس کی کنورسیشن تھی۔ مہرین اپنے کمرے کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت، سادہ اور نفیس ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا اور اوپر کنورسیشن کا سیاہ گاؤن سنبھالے ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سچی خوشی اور دھیمی سرخی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور سکندر خان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو نفاست سے سنوارا کیا تھا اور اس کی پوری شخصیت سے ایک ایسا رعب چھلک رہا تھا جو کسی بھی محفل کی جان بن سکتا تھا۔ آئینے میں مہرین کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی نظریں مہرین کے چہرے پر ٹک گئیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو مہرین، سکندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کی گہرائی مہرین کے دل کو چھو گئی۔ مہرین نے مڑ کے سکندر کو دیکھا اور شرما کر اپنی نظریں چکا لیں۔ شکریہ، اور آپ بھی بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میری پڑھائی پوری ہو گئی ہے، ابا ہوتے تو بہت خوش ہوتی۔ مہرین کی آواز میں اپنے والد کی یاد کا ایک ہلکا سا ملال ابھرا۔ سکندر نے مہرین کے قریب آ کر اس کے دونوں کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے اور اسے آئینے کی طرف متوجہ کیا۔ چچا جان جہاں بھی ہوں گے وہ اپنی بیٹی پر بہت فخر کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے جو امانت میرے حوالے کی تھی، آج میں نے ان کا وہ خواب پورا کر دیا۔ اب تم صرف ایک عام لڑکی نہیں بلکہ ایک ڈگری ہولڈر خاتون ہو جو اپنے ابا کا بزنس سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ مہرین نے پیچھے مڑ کے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف سچائی اور فخر تھا۔ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی سکندر، اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے، مجھے تحفظ اور حوصلہ نہ دیتی، تو شاید میں چچا سلیم اور کامران کے ظلم کے آگے کب کی ہار چکی ہوتی۔ یہ ڈگری، یہ کامیابی سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے بیگم۔ سکندر نے پہلی بار مہرین کے لیے بیگم کا لفظ استعمال کیا تو مہرین کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے مہرین کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے آیا، جہاں گاڑیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ یونیورسٹی کا ہال خاندانی ارکان اور طلبہ سے بھرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سکندر خان مہرین کے ساتھ ہال میں داخل ہوا، اس کے شاہ و جلال نے سب کی نظریں اپنی طرف مبذول کر لیں۔
جب اسٹیج سے مہرین کا نام پکارا گیا اور اسے اس کی بہترین کارکردگی پر میڈل دیا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مہرین اسٹیج سے نیچے دیکھا جہاں سکندر خان فرنٹ رو میں بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مرد جو کبھی کسی کے لیے نہیں مسکراتا تھا آج اپنی بیوی کی جیت پر دل سے مسکرا رہا تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ دونوں رات کے وقت حویلی واپس آئے تو رحمہ بی بی نے پورے لان کو خوبصورت لیمپوں اور موم بتیوں سے سجا رکھا تھا۔ حویلی کا بڑا باغ رات کی رانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مبارک ہو بی بی جی، اللہ پاک ایسے ہی ہزار خوشیاں دکھائے آپ کو، رحمہ بی بی نے مہرین کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور ان کی آرتی اتاری۔ شکریہ رحمہ بی بی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، مہرین نے مسکرا کر کہا۔ کھانے کے بعد سکندر نے مہرین کو حویلی کے بالکنی حصے میں آنے کا کہا۔ جب مہرین وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور میز پر ابا کے بزنس کے تمام اصل فائلیں اور جائیداد کے قانونی کاغذات رکھی ہوئی تھی۔ سکندر وہاں کھڑا کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ مہرین کے قدموں کی آہٹ سن کے وہ مڑا۔ آجو مہرین، سکندر نے فائلوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارے ابا کا پورا بزنس اور جائیداد کے وہ کاغذات ہیں جو میں نے سلیم احمد سے چھڑوائے تھے۔ اب ان تمام فائلوں پر قانونی طور پر صرف تمہارا نام ہے اور میں نے وکیل سے کہہ کر سب کچھ تمہارے نام ٹرانسفر کروا دیا ہے۔ کل سے تم آفیشلی اپنے ابا کی کرسی پر بیٹھو گی اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم سب کچھ پوری طرح سیکھ نہیں جاتی۔ مہرین نے ان فائلوں کو دیکھا اور پھر سکندر کے چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ گہرے شکر گزار احساس کے آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور ان فائلوں کو چھوئے بغیر اس نے سکندر کے دونوں ہاتھ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں لے لیے۔ آپ نے اپنا ہر وعدہ پورا کر دیا سکندر، ایک محافظ کا، ایک کزن کا اور ایک دوست کا، لیکن اس رشتے کا جو ہمارے بیچ ہے۔ مہرین نے اپنی بڑی بڑی سچی آنکھوں میں سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی جھجک نہیں تھی بلکہ ایک میچور عورت کا اپنے شوہر سے سیدھا سوال تھا۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل مہرین کے اس روپ کو دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے مہرین کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو مہرین؟ سکندر نے اس کے منہ سے وہ الفاظ سننے چاہے جن کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب صرف فرض یا وعدے کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں اس حویلی میں اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے چچا سلیم سے ڈر لگتا ہے، بلکہ میں یہاں اس لیے ہوں کہ میرا دل اب آپ کے پاس ہے۔ مجھے آپ کے سخت روب، آپ کی خاموش دیکھ بھال اور آپ کی ہر بات سے محبت ہو چکی ہے۔ میں اپنی باقی کی پوری زندگی صرف اور صرف سکندر خان کی بیوی بن کے گزارنا چاہتی ہوں۔ مہرین نے اپنے دل کا چھپا ہوا سب سے بڑا راز سکندر کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس کی نظر سکندر پر جمی ہوئی تھی۔ سکندر خان جیسے اس اعتراف کا کب سے پیاسا تھا۔ اس کے چہرے کا روایتی کڑک پن ایک دم پگھل گیا اور اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک ایسا طوفان ابھرا جس نے مہرین کو اپنے سہے میں لے لیا۔ اس نے بغیر کوئی طاقت ضائع کیے مہرین کو کمر سے پکڑ کے اپنے بالکل قریب کر لیا، یہاں تک کہ مہرین کو اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دیتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہرین؟ سکندر کی آواز میں ایک گہرا ابال تھا جو اس کی تڑپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سکندر خان اتنا فارغ ہے کہ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں برباد کرے، اس کے پیپرز کے لیے یونیورسٹی کے چکر کاٹے اور اس کے لیے پورے علاقے سے دشمنی مول لے؟ میں نے جس دن تمہیں اس حویلی کے صحن میں روتے ہوئے دیکھا تھا اسی دن تم میری روح میں اتر چکی تھی۔ میں صرف تمہارے اس خوف کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ تم مجھے اپنی مرضی سے قبول کرو۔ سکندر نے بہت ہی نرمی سے مہرین کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو ہٹایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ چومنا کسی وعدے کا نہیں بلکہ ایک سچی اور لازوال محبت کا اعتراف تھا۔ مہرین نے سکندر کے کرتے کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چاند کی چاندنی ان دونوں پر اپنی روشنی برسا رہی تھی جیسے ان کے اس خوبصورت بندھن پر مہر لگا رہی ہو۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا مہرین، تم میری ملکیت بھی ہو اور میری جان بھی، سکندر نے مہرین کے کان کے پاس بہت ہی دھیمی اور جرمانوی لہجے میں کہا۔ مہرین نے مسکرا کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا جہاں اب اسے دنیا کا کوئی خوف چٹان جیسے اس حصار سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی کے دہلان میں پھیلی رات کی رانی کی خوشبو ان کی نئی زندگی کی گواہ بن چکی تھی، جہاں اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک سچا اور خوبصورت اعتراف جان تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کے مقدر کا حصہ بن چکا تھا۔